تم ہوش میں ہو؟ اپنے لفظوں کا اندازہ ہے تمہیں کہ تم کیا بول رہے ہو عمیر؟ وہ بے یقینی کے زمرے میں کھڑی، انتہائی طیش کے عالم میں، اپنے سامنے پرسکون انداز میں کھڑے عمیر یزدانی سے گویا ہوئی۔ اس کی آواز غم اور اشتعال کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھی۔ چند لمحے پہلے ٹوٹی بکھری رابعہ اپنی عزت نفس پہ بات آتی دیکھ کر مضبوط ستون بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں، بخوبی اندازہ ہے مجھے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ دوبارہ اپنی بات دہرا دیتا ہوں، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اسی صورت میں تمہیں تمہارا بچہ واپس ملے گا۔ عمیر یزدانی کا تحمل اور اطمینان قابل دید تھا۔ رابعہ کا حوصلہ پھر پست ہوا۔ اولاد پر بات آئی تھی اس کی، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس شخص کی جانب بے بسی سے دیکھتے وہ شدتوں سے رو پڑی تھی۔ مجھے اپنا بچہ واپس چاہیے عمیر، وہ شدتوں سے روتے اس کے آگے گڑ گڑائی تھی، پر اس ظالم کو ترس نہ آیا۔ اگر اپنا بچہ واپس چاہتی ہو تو تمہیں میری شرط ماننی ہوگی، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ عمیر نیلی آنکھوں کی بے بسی دیکھتے مسکراتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ رابعہ کی آنکھوں میں نفرت سمٹ آئی۔ وہ سرخ متورم آنکھیں بھیگا چہرہ لیے اسے سسکتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تم چاہتے ہو میں تم جیسے شخص سے نکاح کروں جس نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ میں مر جاؤں گی لیکن ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے سرد مہری سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے پھر مر جاؤ، کیونکہ بنا شرط پوری کیے میں تمہارا بیٹا تمہیں نہیں لوٹانے والا۔ وہ دیوار کی پشت سے ٹیک لگائے انتہائی سکون سے کہتا۔ رابعہ کا سکون غارت کر گیا۔ تم کیوں ایک ماں کی بد دعا کے حقدار بننا چاہتے ہو عمیر؟ میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں، رابعہ نے بے بسی سے کہا۔ عمیر نے دیوار سے پشت ٹکائے خود سے 2 قدم کی دوری پہ کھڑی رابعہ کو دیکھا۔ بیوہ ہو اور شریعت کے مطابق میں تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ عمیر کے لہجے میں گہری سنجیدگی کی رمق شامل تھی۔ خدارا تھوڑا رحم کھاؤ، میری بے بسی کا یوں تماشا نہ بناؤ۔ میں نہیں کر سکتی تم سے شادی، رحم کھاؤ، میری اولاد مجھے لوٹا دو۔ میرے پاس میرے محبوب شوہر کی ایک وہی نشانی باقی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ عمیر کے سامنے جوڑتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ عمیر کی نگاہوں میں خون اتر آیا۔ ایک عرصہ دراز تمہارا محبوب ہونے کا شرف مجھے بھی حاصل تھا، وہ اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے ہوئے سرد مہری سے بولا۔ رابعہ نے لب سختی سے بھینچے، اپنی سسکیوں پہ قابو پایا۔ وہ محض غلطی تھی میری، وہ اپنے لہجے کو قدرے سخت بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ عمیر زخمی سا مسکرایا۔ غلطی تھا میں تمہاری، میرے بغیر تم مرنے کا دعویٰ کرتی تھی رابی، عمیر نے اس کی جانب دیکھتے زخمی لہجے میں جتایا۔ پرانی باتیں مت یاد کرو عمیر، تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد بھی اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ میں تمہارے لیے ویسے ہی جذبات رکھوں جیسے 3 سال پہلے تھے تو تم غلطی پہ ہو عمیر۔ نکاح نامے پہ دستخط کرتے وقت ہی میں نے تمہیں اپنے دل سے نکال دیا تھا، تمہارے بھائی کی ہو گئی تھی۔ اپنی وجود، اپنی محبت، اپنی سانسیں میں سب کچھ انہیں سونپ دی تھی، ان کے علاوہ میں کسی کو اپنی محبت کا حقدار نہیں بنا سکتی۔ اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے لیکن لہجے میں شامل نمی ابھی بھی موجود تھی۔ عمیر کا وجود کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا اس کے کہنے پر۔ ہاں، تبھی تو تم اپنی چاچی کے کہنے پہ خود سے دگنی عمر کے آدمی سے شادی کرنے چلی تھی۔ اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے وجود کو سنبھالتے وہ تنزیہ گویا ہوا۔ رابعہ نے رخ پھیرتے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ امی ابو تم سے شادی کرنے پر مجبور کر رہے تھے اور میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ نفی میں سر ہلاتے دیوار کی جانب دیکھتے عمیر کے طنز کا جواب دے گئی۔ عمیر نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے بچنے کی خاطر ایک بوڑھے آدمی سے شادی کرنے کو تیار تھی۔ یہ لڑکی پچھلے 3 سالوں سے اس سے بدلہ لے رہی تھی، اسے اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اگر اپنے بچے کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہو تو میری شرط قبول کرو۔ ویسے اس کے علاوہ اور کوئی راہ تمہارے لیے بچی نہیں ہے۔ اگر خود کو مارنے کا سوچ رہی ہو تو غلطی کر رہی ہو، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا بچہ جی نہیں پائے گا۔ وہ اپنی تمام اذیت اور تکلیف کو نگلتے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ شام تک کا وقت ہے،
اپنا فیصلہ جلدی سنا دینا۔ رابعہ کو گمسم کھڑا دیکھ کر وہ اپنی کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ رابعہ سن سی ہوتے بیڈ پہ گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر موت کو گلے لگایا تو اس کا بچہ ماں کے سائے سے محروم رہ جائے گا۔ یہ شخص جال بچھانے میں مہارت حاصل رکھتا تھا، لوگوں کو اپنی بات میں الجھاتے ان سے وہی کرواتا تھا جو وہ چاہتا تھا، اور مخالف اس کی باتوں کے جھول میں پھنستے اس کی چال کے مطابق عمل کرتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ تم سے؟ لائک سیریسلی؟ وہ تحقیر آمیز نظروں سے اسے دیکھتے اس کا مذاق بنا رہا تھا، جو ہاتھ میں گلاب تھامے نا سمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ عمیر؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ رابعہ نے مسکرانے کی صحیح کرتے ہوئے کہا۔ نیلی آنکھوں میں نمی کا عنصر لیے وہ زبردستی ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈھالے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں تمسخر لیے اپنی سیاہ آنکھیں اس کی نیلگوں آنکھوں میں گاڑے مسکرا رہا تھا۔ کینٹین میں موجود تمام طالبات خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جھوٹ تھا وہ، میں تم سے پیار نہیں کرتا لیڈی، اس کی آنکھوں پہ پھونک مارتے وہ مسکراتے ہوئے کہتے۔ رابعہ کے لبوں سے مسکان چھین گیا تھا۔ وہ پیار محبت کی باتیں، وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنا، وہ سب ایک ڈرامہ تھا یار۔ خود ہی سوچو، میں عمیر یزدانی، کروڑوں کی جائیداد کا مالک، ایک چھوٹی سی کسان کی بیٹی جو اسکالرشپ پہ یہاں پڑھنے آئی ہے، اس سے محبت کروں گا؟ نو نیور، تمسخرانہ لہجے میں کہتے وہ نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ اس انکشاف پر رابعہ کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ سرخ گلاب ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ وہ بت بنی اس کی جانب دیکھنے لگی، جو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کہا لگا رہا تھا۔ آنسوؤں کا ریلا اس کی آنکھوں میں امڈ آیا تھا، جو موتیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہتے رخساروں کا سفر کرنے لگے تھے۔ اس پوری یونی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری جانب مرغوب نہ ہوا ہو، جسے میں پسند نہ آیا ہوں۔ اس یونی کی ہر لڑکی مجھے پانا چاہتی ہے، میرا ہونا چاہتی ہے، کوئی بھی مجھے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لیکن تم، وہ مغرورانہ لہجے میں کہتے جبڑے سختی سے بھینچ گیا، جبکہ رابعہ کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ دل میں اس قدر چبھن کا احساس ہوا کہ وہ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ گئی۔ لیکن تم نے مجھے دیکھا تک نہیں، بلکہ مجھ سے اپنی ناگواری کا اظہار کیا۔ سب کو یہ کہتی پھری کہ تمہیں میں ذرا پسند نہیں۔ تمہاری یہ اکڑ توڑنے کی خاطر میں نے ڈرامہ کیا، سب کو بتانا چاہا کہ دیکھو تم بھی انہی لڑکیوں میں سے ہو جو ذرا سی توجہ ملنے پہ کسی بھی مرد کے آگے بچ۔ اپنا جملہ وہ مکمل نہیں کر پایا تھا، اس کے غلاظت سے بھرے لفظوں کو کفل رابعہ کے زوردار تماچے نے لگایا تھا۔ عمیر یزدانی ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے خون اتری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جو روتے ہوئے نفرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھتے ایک پل کو وہ لرز سا گیا تھا۔ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، تم پہ اپنے سچے جذبات ضائع کیے تھے، اور یہی میری غلطی تھی۔ میں تم جیسے جال ساز انسان کی آنکھیں نہیں پڑھ پائی، تمہارے ارادے نہیں جان پائی۔ سچ کہا تم نے، عورت محض ذرا سی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ تم نے توجہ دی، تمہارا نرم لہجہ، تمہاری آنکھوں میں تیرتی میرے لیے جھوٹی محبت اور عزت مجھے تمہاری جانب قدم بڑھانے پہ مجبور کر گئی۔ لیکن ایک بات تم نے غلط کہی۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے لرزتا وجود لیے وہ بھرائی آواز بہتے آنسوؤں کے ہمراہ کہہ رہی تھی، اور سب دم سادھے اسے سن رہے تھے۔ میں عام لڑکی نہیں ہوں، میں ان لڑکیوں میں نہیں شامل جو محبت نہ ملنے پہ روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، بھیک مانگتی ہیں۔ میں اپنی محبت کو من و مٹی تلے دفناتے فاتح پڑھنے والی لڑکی ہوں، اور میں نے ابھی یہی کیا ہے۔ رابعہ محمد کے دل میں عمیر یزدانی کے لیے جتنی بھی محبت تھی، وہ تمام محبت ختم ہو گئی ہے۔ تم نے جو کیا ہے وہ میری روح تک کو زخمی کر گیا ہے، اور شاید یہی میری سزا ہے۔
تم سے دل لگانے کی کہ میں تعمر زخمی روح لیے جیوں۔ عمیر یزدانی کا یہ گھنونا فعل، اس کے الفاظ رابعہ کی روح تک کو زخمی کر گئے تھے۔ لہجے میں بلا کی نفرت آسموئی تھی، آنکھیں ہر تاثر سے پاک تھیں، جیسے وہ برف کی سل بن چکی ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، زندگی بھر۔ ایک شخص سے نفرت مجھ پہ فرض ہو گئی ہے اور وہ ہو تم۔ میں نے جس قدر محبت تم سے کی تھی اس سے بھی زیادہ شدت سے نفرت کروں گی، اور اس نفرت کو مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ سنا تم نے عمیر یزدانی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بے انتہا نفرت۔ سرد لہجے میں کہتے وہ وہاں موجود طالبات کی نظریں خود پہ جمی دیکھ کر زخمی سا ہنستے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عمیر کا وجود جیسے سن ہوتا لڑکھڑایا تھا۔ اس قدر نفرت وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں، اس لڑکی کے الفاظوں میں محسوس کر چکا تھا کہ پہلو میں موجود دل جو آج اسے چیخ چیخ کر روک رہا تھا غلط قدم اٹھانے سے، اب وہ خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وجود پسینے سے تر ہوا، جبڑے بھینچے۔ اس نے پہلو سے اٹھتے شدید درد کو برداشت کیا۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ مزید اس جگہ نہیں ٹھہر سکتا تھا، اسے سانسیں بھرنے میں دشواری محسوس ہوئی تھی۔ ان دونوں کے جاتے ہی جامع کی کینٹین میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ حسین یزدانی گاؤں کے سردار تھے۔ ان کی بیوی رافعہ بیگم کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا ہارون یزدانی جو طبیعت کے لحاظ سے سلجھا ہوا سا نوجوان تھا، اور حسین صاحب کے ساتھ جاگیرداری سنبھالنے کے ساتھ ساتھ وہ شہر میں اپنا بزنس بھی سنبھال رہا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا عمیر یزدانی تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے مغرور پسند، اپنی وجاہت کا اسے اندازہ تھا، جس کے سبب وہ سب کو حقیر سمجھتا تھا۔ رابعہ ایک گاؤں کے کسان محمد دین کی بیٹی تھی۔ نیلی آنکھوں، بھورے بالوں والی نازک سی گڑیا، پر اعتمادی جس کی ذات کا خاصہ تھی۔ شہر کی مشہور یونی میں اسے اسکالرشپ ملی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، جو جلد اس کی پریشانی کی وجہ بن چکی تھی۔ یونی کے مشہور نوجوان عمیر یزدانی کو اس نے وہ اہمیت نہ دی جو باقی سب دیتے تھے۔ یہ ماننے میں کوئی عار نہیں تھی کہ وہ وجیح نوجوان تھا، لیکن اس کی مغرورانہ شخصیت رابعہ کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، جس کا برملا اظہار وہ اس کے سامنے کر چکی تھی۔ جس کے بعد عمیر یزدانی یہ ضد باندھ چکا تھا کہ وہ رابعہ کو بھی انہی لڑکیوں کی فہرست میں لا کھڑا کرے گا جو ذرا سی توجہ ملنے پہ اپنا سب کچھ ہار جاتی ہیں۔ تبھی اس نے محبت کا ناٹک کیا، لیکن اس بات سے نا واقف رہا کہ ناٹک کرتے کرتے اس کا دل سچ میں اس نیلی آنکھوں والی گڑیا کا ہو گیا ہے۔ آج کے دن رابعہ اس سے اظہار محبت کرنے آئی تھی۔ اس کے اظہار محبت کرنے کی دیر تھی کہ عمیر یزدانی اپنی مغروریت میں ڈوبا، اس کی محبت کے پرخچے اڑا گیا تھا، اور وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھنے کے بعد، اس کا پورا وجود اس کے مخالف جاتا اذیت میں ڈوبا تھا۔ بابا میں تیار ہوں شادی کے لیے، آپ ہاں کر دیں۔ وہ سوگوار حسن لیے بیٹھی اپنے بابا محمد دین سے مخاطب ہوئی۔ دن بدن بیٹی کا گلاب کی مانند کھلتا چہرہ مرجھاتا دیکھ کر وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے تھے۔ پر بیٹا، تمہاری پڑھائی، وہ جانتے تھے اس کے لیے پڑھنا کس قدر ضروری ہے، وہ بہتر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس قدر محنت کرتی تھی۔ نہیں پڑھنا بابا، بس آپ اپنے مالک کو ہاں کر دیں، مجھے منظور ہے رشتہ۔ بے دلی سے کہتے وہ صحن میں رکھی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں حسین صاحب سے بات کرتا ہوں، ان کے گھر سے رشتہ آنا بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر میرے بابا کے کچھ تعلقات نہ ہوتے ان سے تو شاید ہی وہ نگاہ کرم ڈالتے اس گھر میں۔ اس گھر میں تم بہت خوش رہو گی، ہارون بہت نیک بچہ ہے، محمد دین پر مسرت لہجے میں گویا ہوئے۔ رابعہ نے آنسوؤں کا گولا نگلا۔ انشاءاللہ بابا، دھیمی آواز میں کہتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے، کمرے کا دروازہ بند کرتے، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتی شدتوں سے رو پڑی۔
وہ اس دن کے بعد سے یونی نہیں گئی تھی، اپنے آبائی گاؤں آ گئی تھی۔ وہ اس جگہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی جہاں اس شخص کی موجودگی کا احساس ہو۔ دل اور جان تو ان دنوں یوں ہی تڑپ رہے تھے جیسے بن آب مچھلی۔ محمد صاحب کے خاندانی کچھ تعلقات تھے۔ ان کے والد صاحب یزدانی خاندان کے وفادار رہ چکے تھے۔ حسین یزدانی کا گزر ہوا تھا اس گاؤں سے جہاں انہوں نے محمد صاحب سے ملاقات کی۔ تب انہیں رابعہ پسند آئی اور وہ اپنے بڑے بیٹے ہارون کے لیے اسے مانگ چکے تھے۔ رابعہ بھی اپنے دل کی تکلیف سے بھرائی تھی اور وہ اب آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اس بے مہر کو مکمل طور پر بھلانا چاہتی تھی، اسی لیے ہاں کر بیٹھی۔ نہیں آئی نا آج بھی وہ۔ اپنے بیڈ کی پائنتی سے پشت ٹکائے بیٹھے وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے وال پہ لگی ان لارج سائز تصویر پر سرخ نگاہیں گاڑے اپنے دوست عارف سے مخاطب ہوا۔ نہیں آئی بھابھی آج بھی عمیر، عارف نے اپنے دوست کے بکھرے حلیے پہ ترہم بھری نظر ڈالتے کہا۔ عمیر اذیت دہ مسکراہٹ لیے سر پیچھے کرتے بیڈ سے لگا گیا۔ ظالم ہے، ظلم کر رہی ہے مجھ پہ۔ میری غلطی کی اتنی بڑی سزا دے دی اس نے کہ میں نہ زندوں میں رہا ہوں نہ مردوں میں۔ عارف، اسے کہہ دو نا کہ میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، بس میرے سامنے آ جائے۔ مجھے اس کی نفرت نہیں قبول عارف۔ اسے کہو عمیر مر جائے گا، آ جائے، ایک بار آ جائے، مجھے معاف کر دے، مجھے بول دے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ نم کرب زدہ آواز میں کہتے وہ عارف کی آنکھیں بھی نم کر گیا تھا۔ جب سے وہ گئی تھی وہ بے جان سا ہو گیا تھا، جیسے دنیا کی تمام رونقیں اس کے لیے غائب ہو گئی ہوں، ہر سو اندھیرا چھا گیا ہو، اس کی زندگی بے رنگ ہو گئی ہو۔ رابعہ کی یاد کسی پل اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، وہ آتی جاتی ہر سانس میں اسے یاد آتی تھی۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کی محبت بھری آنکھیں۔ شدت سے اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ محبت بھی نہیں، عشق ہے وہ اس کا، جس کا احساس اسے اس کے جانے کے بعد ہوا ہے۔ تم نے بھی تو ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا عمیر، انہوں نے اپنی عزت نفس کا پرچم بلند رکھتے تم سے دوری بنائی۔ عارف کے کہنے پہ عمیر نے نم نگاہوں سے ان لارج سائز رابعہ کی تصویر کی جانب دیکھا۔ پچھتا تو رہا ہوں، جل تو رہا ہوں اپنی ہی لگائی گئی آگ میں عارف، تڑپ رہا ہوں اس کے لیے، اس کی معافی کے لیے، اس کی محبت کے لیے۔ واللہ الہی کیا سزا دی ہے مجھے، مغرور انا پسند آدمی کے پیروں میں محبت کی زنجیر ڈال دی ہے، اس لڑکی کی محبت جسے میں تکلیف سے دو چار کر گیا۔ عمیر تلخی سے کہتے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ کب تک ایسے ہی رہنا ہے تم نے عمیر؟ بھول جاؤ انہیں۔ عارف کے کہنے پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اسے بھول جانا میرے بس میں نہیں ہے عارف، میں سانس لینا بھول سکتا ہوں لیکن اسے نہیں۔ جنونی لہجے میں کہتے وہ اپنے موبائل کی بجتی ٹون پر اپنے نزدیک رکھے موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ حویلی سے آتی کال دیکھتے وہ سگریٹ بجھاتے کال اٹھا گیا۔ السلام علیکم۔ کال اٹھاتے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخوردار، آپ حویلی کا راستہ بھول گئے ہیں شاید، دوسری جانب سے رافعہ بیگم نے جواب دیتے طنز کیا۔ نہیں مما، ایسی بات نہیں ہے، عمیر نے ماتھا انگوٹھے سے رب کرتے جواب دیا۔ ایسا ہی ہے، تبھی تو بھائی کی خوشیوں میں آپ شریک نہیں ہیں۔ کل آپ کے بھائی کا نکاح ہے عمیر، اور آپ ہمیں حویلی میں چاہیے۔ کل صبح ہی آپ حویلی لوٹ رہے ہیں، اگر نہیں آئے تو بھول جائیے گا کہ آپ کی کوئی ماں ہے بھی۔ رفیہ بیگم اس سے سخت خفا تھیں، برہمی سے گویا ہوئی۔ مما میں آ جاؤں گا کل۔ عمیر جانتا تھا ان کی خفگی کی وجہ، وہ حویلی نہیں جا رہا تھا، ہارون کے رشتہ پکا ہو جانے پہ بھی وہ نہیں گیا تھا۔ انشاءاللہ ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں عمیر، آپ کے بنا ہماری خوشیاں ادھوری ہیں۔ رافعہ بیگم کے کہنے پر وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ الوداعی کلمات کہتے وہ فون لاپرواہی سے زمین پر رکھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں یار، آج دل زیادہ گھبرا رہا ہے میرا، دور تو وہ پہلے ہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے اب کبھی اسے پا نہیں سکوں گا۔ عمیر نے گہرے سانس بھرتے
رابعہ کی تصویر کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عارف لب بھینچے اس کے پاس آتے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ عمیر نے نم جلتی آنکھیں بند کی۔ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ وہ گاؤں سے شہر آئی ہے، لیکن کس گاؤں سے آئی ہے اس بات سے نا واقف تھا وہ۔ اس کی تمام دوستوں سے بھی پوچھ لیا تھا، لیکن وہ بھی انجان تھی۔ ساتوں آسمان اس کے سر پر آن گرے تھے۔ پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ پتھر کا بت بنا اپنے بھائی کے پہلو میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی میں بتدریج اضافہ ہوا تھا۔ پورا وجود آگ کے دریا میں ڈوبا تھا۔ وہ سرخ لباس میں سر تا پیر سجی ہوئی اس کے بھائی کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب اس سے رضامندی پوچھ رہے تھے اور عمیر یزدانی کو رفتہ رفتہ اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ یک ٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سب سے تکلیف دہ لمحہ اپنے محبوب کو کسی دوسرے شخص کے لیے سجے سنورے اس کے پہلو میں بیٹھے دیکھنا تھا۔ یہ ایک ایسی اذیت تھی جو لفظوں میں بیان کرنا انتہائی مشکل تھی۔ اپنے وجود پہ نظروں کی تپش محسوس کرتے ساکت بیٹھی رابعہ نے نظریں اٹھائیں۔ نظروں کا اٹھنا تھا کہ اسے اپنی مدھم چلتی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنسو ضبط کرنے کے سبب آنکھوں میں لالی تیرنے لگی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دوبارہ اپنا جملہ دہرایا۔ عمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ آنسو دغا دیتے آنکھوں سے بہہ نکلے۔ رابعہ نے یک ٹک اسے دیکھتے اپنے خون کے آنسو روتے دل کو بمشکل سنبھالا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں تڑپ اور محبت لیے۔ رابعہ کا دل کیا تھا کہ وہ جا کر اس کے گلے سے لگ جائے اور کہہ دے کہ مجھے چھپا لو اس دنیا سے، لیکن نہیں۔ اس شخص نے اس کے ساتھ جو کیا اس کے بعد وہ قابل نہیں تھا اس کی محبت کے۔ قبول ہے، عمیر کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے وہ اپنا آپ کسی اور کو سونپ گئی۔ عمیر لڑکھڑایا۔ رابعہ کے آنسو رخساروں پہ بہہ نکلے۔ عمیر کو لگا اس کی سانسیں بند ہو گئی ہیں، دل دھڑکنا بھول گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ آس پاس کی سبھی آوازیں خاموش، ہوائیں ساکن، تمام چیزیں ساکت، بس سماعتوں میں ایک ہی گونج گونج رہی تھی، قبول ہے کی۔ آنکھیں محض ایک ہی چہرے کو دیکھ رہی تھیں، رابعہ کے چہرے کو۔ اس نے گہرا سانس بھرنے کی صحیح کرتے اسے 2 بار اور قبول ہے بولتا دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ ابھی تک زندہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ فضا میں مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ پلٹا اور بنا دیکھے آگے بڑھتا چلا گیا۔ رابعہ نے بے تاثر نگاہوں سے اس کے ڈگمگاتے قدم دیکھے تھے۔ وہ بیڈ پہ اپنا لہنگا پھیلائے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ نظریں جمائے بیٹھی ہارون کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں اب کوئی جذبہ نہیں تھا، آنکھیں ہر تاثر سے پاک تھیں۔ کوئی تکلیف، کوئی اذیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ رابعہ نے نظریں اٹھائے آنے والے کی جانب دیکھا۔ کمرے میں ہارون کے بجائے عمیر کو آتا دیکھ کر وہ تیزی سے بیڈ سے اتری۔ اسے دروازہ بند کرتا دیکھ کے اس کا وجود لرز اٹھا۔ عمیر نے پلٹتے سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سرخ نگاہوں کا محور اپنی ذات کو دیکھتے رابعہ کا وجود لمحوں میں پسینے سے تر ہوا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ اپنے وجود کی لرزاہٹ پہ قابو پاتے رابعہ نے لہجے کو بلا کا بے تاثر کرتے پوچھا۔ اپنی محبت کو کسی اور کے لیے سجے سنورے اس کی سیج سجائے دیکھنے آیا ہوں اس لڑکی کو جو مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی، جو کہتی تھی کہ اس کی سانسوں پر، اس کی روح پر، اس کے وجود پر بس میرا حق ہے۔ دیکھنے آیا ہوں اس لڑکی کو جو مجھ سے بے وفائی کر بیٹھی ہے۔ کرب زدہ لہجے میں کہتے وہ قدم بقدم چلتے اس کے روبرو آن کھڑا ہوا۔ اس لڑکی کو تم مار چکے ہو۔ یہ لڑکی جو تمہارے سامنے کھڑی ہے یہ ہارون یزدانی کی بیوی ہے، جس کے دل میں تمہارے لیے نہ محبت ہے نہ نفرت۔ تم میرے لیے ایک انجان انسان ہو۔ بے تاثر لہجے میں کہتے وہ عمیر یزدانی کا وجود
कई टुकड़ों में तोड़ गई। ऐसे नहीं बोलो, मर जाऊंगा मैं। अपनी मोहब्बत को अपने भाई की ज़ौजियत में देखना एक ऐसी तकलीफ है जैसे जिंदा वजूद को आग के बहते दरिया में धकेल देना। मत बोलो ऐसा राबी, नम आवाज में कहते उसने अपना कांपता हाथ आगे बढ़ाते राबिया के आरिस को छूना चाहा। राबिया ने बेदर्दी से उसका हाथ झटकते उससे दूरी बनाई। ये इंकशाफ उस पे अब हुआ था कि उमैर यज़दानी हारून का भाई है। शायद वो अपनी सुध बुध खो बैठी थी, खुद को हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया था, तभी नहीं जान पाई। हाथ नहीं लगाना, शर्म करो। तुम्हारे भाई की बीवी हूं मैं, लिहाज मुरव्वत भी किसी चीज़ का नाम होता है। चले जाओ यहाँ से तुम। राबिया सर्द महरी से गोया हुई। माफ़ कर दो यार, मर जाऊंगा मैं, लौट आओ मेरे पास। उमैर रोते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल गिरा था। राबिया की आंखों में नमी उतरी। मैं वापसी के तमाम दरवाजे बंद कर चुकी हूँ। तुम्हारी माफ़ी किसी काम की नहीं है उमैर। तुमने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं निकाहनामे पे दस्तखत करते वक्त तुम्हें भूल गई थी। अपने शौहर से बेवफाई नहीं करना चाहती। चले जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। मैं तुमसे नफ़रत का रिश्ता भी तोड़ती हूँ। अपने चेहरे का रुख मोड़े लर्जीदा आवाज़ में कहते वो उमैर को सिसकने पे मजबूर कर गई। बहुत बड़ी सज़ा दी है तुमने, बहुत बड़ी सज़ा दी है। मोहब्बत की बेहुरमती की थी मैंने, मोहब्बत ने क्या खूब बदला लिया मुझसे। तंजिया कहते वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। मज़ीद यहाँ ठहरूंगा भी नहीं। मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी दूसरे शख्स के साथ। या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा। मेरा चले जाना ही बेहतर है। बस जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा। ज़मीन से उठते अपने आंसू बाजू की आस्तीन से साफ करते वो शिद्दत जनून से कहते राबिया के वजूद पर तारी लर्ज़े में इजाफा कर गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा बेपनाह, और सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। बदनसीबी देखो मेरी, तुम्हारा लम्स तक महसूस नहीं कर सकता, एक अलविदाई बोसा तक नहीं ले सकता जिसकी तासीर मुझे जीने में मदद दे सके। मैं वाकई बदनसीब हूँ। खुद अपनी मोहब्बत को खुद से दूर कर दिया, खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को खोया है मैंने। मैं वाकई बहुत बदनसीब हूँ। तड़पती आवाज़ में कहते वो उस पर एक अलविदाई नज़र डालते पलटा। फूलों से सजे बेड को देखते उसने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींची। मज़ीद इस सजे कमरे में नहीं ठहर सकता था। ये कमरा उसके नज़दीक आग का एक जेल था, जहाँ चारों जानिब से आग की लिपटें उठते उसके वजूद को जला कर खाकस्तर करने की कोशिश कर रही थी। तेज़ कदमों से वो कमरे से निकलता चला गया। उसके जाते ही राबिया शिकस्त खोरदा कदम लिए बेड के करीब आते बेड पे बैठी। वो शख्स आया भी तो कब, जब वो किसी और की हो गई थी, जब वापसी के तमाम दर बंद हो गए थे, जब उस शख्स के अल्फाज जहर बनकर उसकी रग रग में बहने लगे थे। आंखों से आंसू लुढ़कते साफ करते वो अपने लब भींच गई। वो बार बार आंसू साफ कर रही थी और आंसू उसी शद्दोमत से बहने लगते थे। वो नहीं चाहती थी कि हारून उसके आंसू देखे। अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते वो गहरे सांस भरते अपने आप पर काबू पाने लगी, जो एक मुश्किल अमर था लेकिन नामुमकिन नहीं था। 3 साल बाद वो सफ़ेद कफन में लिपटे वजूद के पास बैठी साकित तो जामिद उस शख्स की जानिब देख रही थी जिसने 3 साल उसे फूलों की तरह सेज सेज के रखा था, जिसकी कुर्बत उसके तमाम ज़ख्मों को मुंदमिल कर गई थी, जिसने उसके दामन में महज खुशियाँ ही खुशियाँ डाली थीं। वो शख्स आज उसे और उसके 2 साला बच्चे को छोड़ते इस दुनिया से चला गया था। एक कार एक्सीडेंट राबिया से उसके सर का ताज छीन चुका था। उसे बेवगी की चादर ओढ़ा गया था। एक तरफ खड़ा उमैर अपने भाई के जनाजे को सुर्ख नमज़दा आंखों से देख रहा था। हारून और राबिया की शादी के फ़ौरन बाद ही वो बाहर मुल्क पढ़ने के लिए चला गया था। पढ़ना तो एक बहाना था, वो अजियत से छुटकारा पाना चाहता था।
جو اسے یہاں رہتے اپنے بھائی کے ساتھ اپنی محبت کو دیکھتے محسوس ہوتی تھی۔ جنازہ اٹھانے کا وقت ہوا، 4 لوگ آگے بڑھے۔ بے جان ہارون کو 4 کندھوں پر اٹھاتے رابعہ سے دور لے کر جایا گیا، اور وہ محض ساکت آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ ساکت خالی آنکھیں، جیسے اس کے اندر تک ویرانی چھا گئی ہو۔ آج ہارون کی موت کو 7 ماہ گزر چکے تھے، اور گھر والوں نے جو فیصلہ اسے سنایا تھا اسے سنتے وہ بے یقینی میں ڈوب گئی تھی۔ حسین صاحب چاہتے تھے کہ وہ عمیر سے نکاح کر لے۔ وہ عمیر سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ حسین صاحب اور رافعہ بیگم نے اسے فورس کرنا چاہا تھا۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ عمیر سے شادی کرتے اسی گھر میں ہمیشہ کے لیے رہے۔ رابعہ نے اس چیز سے بچنے کی خاطر اپنی چاچی کے بتائے گئے رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی، جو اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ رابعہ کے والد کی طبیعت خاصی خراب تھی اور وہ اپنے گھر آرام کر رہے تھے۔ حسین صاحب اور رافعہ بیگم مزید زبردستی نہیں کر سکتے تھے اس کے ساتھ، جبکہ عمیر کا خون کھول چکا تھا۔ اس کی ہڈ حرامی پر وہ سخت طیش اور اشتعال سے پاگل ہوتے ایسا راستہ چن چکا تھا جسے طے کرنے کے بعد رابعہ اس سے شادی کے لیے ماننے پہ مجبور ہو جاتی۔ وہ ذوحان کو، رابعہ اور ہارون کے 2 سالہ بیٹے کو، ایک دن کے لیے اپنے دوست کے گھر چھپا چکا تھا۔ حال حسین صاحب رافعہ بیگم کے ہمراہ لاؤنج کے صوفوں پر براجمان اپنے سامنے بیٹھی اپنی بہو کو دیکھ رہے تھے، جو ستا چہرہ لیے اپنے ہاتھوں کو باہم مروڑتے کشمکش میں الجھی کچھ کہنے کی صحیح کر رہی تھی، جبکہ ایک طرف صوفے پہ ٹانگ رکھا بیٹھا عمیر فتحیابی سے مسکرا رہا تھا۔ بولو بیٹا، کیا بات کہنی ہے تم نے؟ حسین صاحب نے انتہائی نرمی اور محبت سے اسے پکارا۔ رابعہ نے بھیگی نظریں اٹھائے ان کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پہ ہمیشہ اس کے لیے پدرانہ شفقت جھلکتی تھی۔ نظروں کا رخ حسین صاحب کے چہرے سے ہٹتے عمیر کی جانب مرکوز ہوا۔ آنکھوں میں ٹھہرا نمکین پانی رخساروں پہ بہنے کے لیے پرزور ہوا۔ میں عمیر سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں بابا۔ عمیر کی جانب یک ٹک دیکھتے وہ دھیمی آواز میں اپنی شکست کا اعلان کر گئی۔ یہ شکست اسے اپنی اولاد کی وجہ سے ملی تھی۔ وہ اپنی اولاد کے لیے مرنے تک کو تیار تھی، اور عمیر سے نکاح گویا اس کے لیے موت ہی تھی۔ حسین صاحب اور رافعہ بیگم نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کل تک وہ اس فیصلے پہ اٹل تھی کہ وہ عمیر سے کسی صورت نکاح نہیں کرے گی، اور اس کا آج یہ فیصلہ ان دونوں کو بے یقین کر گیا تھا۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے رابی بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، بس جلدی سے میں نکاح کے انتظامات کرتا ہوں۔ حسین صاحب خوشگوار لہجے میں پرجوشی سے گویا ہوئے، جبکہ عمیر کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ اپنی بے باک نگاہوں کو رابی کے حسین چہرے پہ جمائے بیٹھا تھا، جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، ریشمی دوپٹہ سینے پہ پھیلائے، بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں مکید کیے، سوگوار سا حسن لیے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک سردی اور رونے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ گلابی لب بار بار دانت تلے آتے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی صحیح کر رہے تھے۔ بابا، میں چاہتی ہوں یہ نکاح بالکل سادگی سے ہو۔ وہ حسین صاحب کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ بھلا موت پر بھی کوئی جشن مناتا ہے؟ جیسا تم کہو بیٹا۔ حسین صاحب اس کی مرضی میں راضی ہوتے اس بات میں سر ہلا گئے، جبکہ عمیر لب سختی سے باہم بھینچ گیا۔ رابعہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اس شخص کی نظریں اسے اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنے آنسوؤں پہ ضبط کرتے وہ صوفے سے اٹھتے اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ عمیر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ بابا، قاضی صاحب کا انتظام کریں، نکاح آج ہی ہوگا۔ حسین صاحب نے چونکتے ہوئے عمیر کی جانب دیکھا۔ پر بیٹا اتنی جلدی؟ رافعہ بیگم نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ جی مما، آج ہی نکاح ہوگا، ورنہ رابی کی لالچی چاچی کوئی بڑا قدم اٹھاتے اسے ہم لوگوں سے بدگمان کرتے گی، اسی لیے نکاح جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے۔ عمیر کی بات سمجھتے ہوئے وہ دونوں اس بات میں سر ہلا گئے تھے۔ اپنے لبوں پر ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھتے
وہ رابعہ کے کہے جانے والے تمام لفظوں کو یاد کرتے اندر ہی اندر کڑ رہا تھا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ عمیر کے کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ سے اٹھتے اس تک آتے بھرائے لہجے میں گویا ہوئی۔ عمیر نے کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کے سجے روپ کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا۔ نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ ہوا تھا، لیکن پھر بھی رافعہ بیگم اسے تیار کر چکی تھی۔ وہ سرخ رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس ہلکے ہلکے میک اپ سے نقوش کو مزید اجاگر کیے، کانوں میں بھاری آویزیں پہنے، گلے میں چکور پہنے، لبوں کو گہرے سرخ رنگ سے رنگے، اس کے سامنے کھڑی اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے ہوئے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ صبح مل جائے گا تمہیں ذوحان، عمیر نے کہتے قدم اس کی جانب بڑھایا۔ مجھے میرا بچہ ابھی چاہیے، میں نے پوری کر دی ہے تمہاری شرط، تم سے نکاح کرتے تمہارے کمرے میں تمہاری بیوی کے درجے سے موجود ہوں، اب پلیز مجھے میرا بچہ لوٹا دو۔ وہ اپنے انتہائی قریب کھڑے عمیر کو دیکھتے بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی، اور عمیر وہ لو دیتی نگاہوں سے اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتے خود پہ ضبط کر رہا تھا۔ آج کی رات میں اپنے اور آپ کے درمیان کسی تیسرے کو پسند نہیں کروں گا، آج کی رات ہماری ہے۔ کیا چاہتی ہیں ذوحان وہ سب دیکھ لے جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے؟ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے وہ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتے، اسے خود کے نزدیک کرتے گھمبیر لہجے میں زو مانی بات بول گیا۔ اپنا پہلو سہلاتا عمیر کا ہاتھ، اس کی یہ نزدیکی رابعہ کی سانسوں میں روانگی لے آئی تھی، اس کا وجود سنسنا اٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چھوڑو مجھے، وہ مزاحمت کرتے چیخی۔ اب تم اتنی نادان تو نہیں ہو کہ اس رات کے تقاضوں سے نا واقف ہو؟ تم کیا چاہتی ہو ہمارا بچہ ہماری گولڈن نائٹ خراب کرتا ہے؟ وہ اسے مزید خود کے نزدیک کرتا، اس کی گردن میں منہ چھپائے گہرا سانس بھرتے، اس کی گردن پر اپنے لبوں کا سلگتا شدت بھرا لمس چھوڑتے، خمار زدہ لہجے میں بولا تھا۔ رابعہ کے وجود میں کپ کپی سی طاری ہوئی، چہرہ سرخ ہوتے بھاپ چھوڑنے لگا۔ اسے لگا وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ اگر عمیر نے اسے سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ اس کے شدت بھرے پہلے بوسے کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین بوس ہو جاتی۔ فضول بات مت کرو عمیر، چھوڑو مجھے، تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں اپنے قریب آنے دوں گی؟ چھوڑو مجھے۔ اس کے سینے سے شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے وہ اپنی گردن پر اس کی سلگتی سانسوں کی چبھن محسوس کرتے غرائی۔ سوچ؟ تم سوچ کی بات کرتی ہو؟ میں تو سب کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور کروں گا بھی، اور مجھے اپنے قریب آنے سے تم قطعی نہیں روک سکتی۔ تمہارے قریب آنا میرا حق ہے، اور تم مجھے میرا حق لینے سے روک نہیں سکتی۔ عمیر اس کی گردن سے منہ نکالتے اس کی گردن پر اپنے بوسے کی شدت سے سرخ نشان دیکھتے جذبات کی شدت سے بھاری ہوتے لہجے میں گویا ہوا۔ رابعہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، آنکھوں میں واضح خوف لہرانے لگا۔ میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں عمیر۔ رابعہ نے اپنے تئیں اسے روکنے کی صحیح کی، اس کے ارادے جانتے اس کی جان ہتھیلی پر آن سجی تھی۔ تم میری بیوی ہو اب، عمیر نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ میں نے یہ شادی محض اپنے بچے کی خاطر کی ہے عمیر۔ عمیر کے جواب پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے رابعہ جتا گئی، جبکہ بدن ارتعاش کی حالت میں تھا۔ پر میں نے یہ شادی تمہیں پانے کے لیے کی ہے رابی، تمہارے حصول کے لیے کی ہے۔ عمیر اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے، اس کے کان میں پہنے آویزے پر اپنے لب رکھتے، اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہتے، اس کے رخسار کو چوم گیا۔ رابعہ کی گرفت اس کی شرٹ پہ مضبوط ہوئی۔ اب یہ کون سا مکروہ جال ہے تمہارا؟ اب کیوں یہ کھیل کھیل رہے ہو تم؟ کیوں پھر سے اپنی ان شہد میں ڈوبی باتوں سے مجھے پگھلاتے توڑنا چاہتے ہو تم عمیر؟ چاہتے کیا ہو آخر تم؟ وہ اس کے لبوں کا سفر اپنی گردن سے اپنے کندھوں تک محسوس کرتے روتے ہوئے بولی تھی۔ میں صرف آپ کو چاہتا ہوں، میں اپنے اس فعل کی معافی چاہتا ہوں جس نے آپ کو توڑ دیا تھا، جس کے بعد ہم نے ہجر جھیلا تھا۔ عمیر کا ہاتھ بے باکی سے رابعہ کی کمر پہ سرایت کرتے
اس کی فراک کی زپ سے الجھ رہا تھا۔ رابعہ کی سانسیں اس کی بے باکی پہ بند ہونے کے در پہ تھیں۔ نہیں ملے گی معافی تمہیں، اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رابعہ مزاحمت کرتے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی جب عمیر کی اگلی جسارت نے اسے پتھر کا بت بنا دیا۔ عمیر اس کی فراک کی زپ کھولتے، اس کے چہرے پر جھکتے، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے، اس کے الفاظوں پر کفل لگاتے، اس کی سانسیں شدت سے خود کی سانسوں میں شامل کرنے لگا تھا۔ وہ پتھر کی بت بنی اپنے لبوں پر اس کی گرفت محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا گویا آزادی نہ ملی تو وہ زمین پہ ڈھیر ہو جائے گی۔ عمیر اس کی بند سانسیں محسوس کرتے اسے آزادی بخشتے، اس کے سرخ کندھاری چہرے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا ہے عمیر، نہ میں تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں، نہ میں تمہیں تمہارا حق دوں گی، سمجھے تم؟ اپنے نازک ہاتھوں سے عمیر کے سینے پہ وار کرتے وہ سخت لہجے میں بولی۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے اپنا حق لینے کے لیے، یا تم ان چھوٹے موٹے واروں سے مجھے روک پاؤ گی؟ تو تم غلطی پر ہو مسز عمیر، استہزائیہ انداز میں کہتے وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنی گود میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بیڈ پہ رابعہ کو لٹاتے وہ اس کی ڈھیلی فراک سے واضح ہوتی رعنائیوں کو بے باکی سے دیکھتے، اپنے جذباتوں کی بڑھتی آنچ کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ رابعہ نے اس کی نظروں کا رخ دیکھتے کروٹ بدلی۔ عمیر اس کی دودھیا پشت کو خمار آلود نگاہوں سے دیکھتے، اس کی کمر پہ جھکتے اپنے لب رکھتے مدہوش ہوا تھا۔ اس کے لبوں کی پرتپش لمس کو اپنی کمر پہ سرکتا محسوس کرتے رابعہ اپنی نم آنکھیں بند کر گئی۔ وہ واقعی اس کے منہ زور جذباتوں پر لگام نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس کی تمام مزاحمتیں بیکار تھی۔ تم جو کر رہے ہو اس کے بعد میری نفرت کے گراف میں مزید اضافہ ہو جائے گا عمیر۔ اس کے لبوں کی بڑھتی جسارتوں پہ بند باندھنے کی خاطر وہ بھررائی آواز میں گویا ہوئی۔ نفرت کرو یا محبت کرو، بس مجھ سے کرو۔ اب واپسی ناممکن ہے میرے لیے۔ تمہیں برداشت کرنی ہوگی میری قربت، یہ میرا حق ہے اور تم میرے حق سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ اسے سیدھا کرتے وہ سرد لہجے میں کہتے، اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پہ جھکتے اس کی سانسوں پہ حکمت حاصل کر گیا۔ رابعہ کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑے بیڈ سے لگاتے وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کی گردن سے نیچے تک کا سفر کرتے اسے تڑپنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ رابعہ اس کی بڑھتی جسارتوں کو محسوس کرتے نڈھال سی ہوتی اپنا آپ اسے سونپ گئی۔ عمیر اس کے یوں خود سپردگی دینے پر سرشار سا ہوتے اسے اپنے انتہائی نزدیک کرتے اسے اور خود کو ایک کر گیا۔ رابعہ نے آنکھیں بند کرتے خود کو اس کے حوالے کرتے اسے اس کی من مانی کرنے دی۔ مما مما، اپنے بے انتہائی نزدیک ذوحان کی آواز، اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پہ محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں کھول گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر بیڈ پہ عمیر کے شرٹ لیس سینے پہ بیٹھے ذوحان پہ پڑی۔ رابعہ کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ بجلی کی تیزی سے اٹھتے وہ عمیر کے شرٹ لیس سینے پہ بیٹھے ذوحان کو اٹھاتے بےتابی سے چومنے لگی، جبکہ عمیر تکیے پہ دراز اپنے بازو گردن کے پیچھے رکھتے دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ گزری رات اس کے انگ انگ میں سکون دوڑا گئی تھی، وہ سکون جو پچھلے 3 سالوں میں اس سے دور تھا۔ وہ لو دیتی پرتپش نگاہوں سے رابعہ کی پشت کو تک رہا تھا۔ کہاں تھے تم ذوحان؟ وہ ذوحان کو چومتے ہوئے بھیگی آواز میں بولی۔ دادو پاس، ذوحان اس کے بوسوں پہ کھلکھلاتا ہوا جواب گو ہوا۔ عمیر نے یکدم اس کے پہلو سے ہاتھ گزارتے اسے خود کی جانب کھینچا۔ وہ ذوحان کو لیے اس کے پہلو میں دراز ہوئی۔ عمیر کی اس حرکت پہ وہ چیختے ہوئے اس کا نام پکار گئی، جو اس کی گردن میں منہ دیے گہری سانسیں بھرتا اس کی گردن کو چوم رہا تھا، جبکہ ذوحان کے سامنے عمیر کی اس حرکت پر وہ دانت پیستے سرخ ہوئی تھی۔ پیچھے ہٹو عمیر،
رابعہ دبا دبا سا چیختے ہوئے زوحان کو سنبھالنے لگی، جو کرالنگ کرتا بیڈ سے اس کے برابر میں بیٹھ چکا تھا، جبکہ عمیر کی گرفت اس کے پہلو پہ سخت ہوئی۔ میرے لباس میں، میری قربت میں بھیگی، تم قیامت کی حد تک حسین لگ رہی ہو رابی۔ اس کے لب رابی کی گردن سے سرایت کرتے اس کی کان کی لو کو چھو گئے۔ اس کے کان میں گھمبیر سرگوشی کرتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے، اس کے چہرے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دل نہیں بھرا تمہارا، یا ابھی ہوس اور باقی ہے؟ رابعہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس کے الفاظ عمیر پر تیزاب کی بوندوں کی مانند گرے تھے۔ دماغ ٹھکانے پہ ہے یا نہیں؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کل میرے کس عمل سے تمہیں لگا کہ میں نے تم سے اپنی ہوس پوری کی ہے؟ عمیر کی خماری پل میں ہوا ہوئی تھی، وہ غضب ناک بنا غرایا۔ ہر عمل سے لگا کہ تم نے ہوس پوری کی ہے، یا پھر تمہارے غرور کو چوٹ پہنچ گئی تھی کہ میں نے تم سے نکاح کا انکار کیا، تبھی تم نے بدلہ لیا نا، میرے بچے کے ذریعے، مجھے مجبور کر کے۔ رابعہ جو باتیں سوچ رہی تھی وہ زبان سے ادا کر گئی، جبکہ عمیر کے طیش میں اضافہ ہوا۔ میں تمہیں پہلے بتاتا ہوں کہ ہوس ہوتی کیا ہے، اس کے بعد باقی باتوں کا جواب دوں گا۔ عمیر انتہائی طیش کے عالم میں کہتے، اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے لاک کیے، اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ رابعہ نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچیں، اس کے لمس میں نرمی مفقود تھی، ایسی شدت تھی جو رابعہ کو تڑپنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ وہ اس کی سانسیں مکمل طور پر اپنی سانسوں میں شامل کرتا، اس کے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتے، گہرا کٹ دیتے اس سے دور ہوا تھا۔ رابعہ نے اس کی شدت سے نم ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ ہوتی ہے ہوس، اور میں نے کل تمہیں اس قدر نرمی سے چھوا ہے جیسے پھولوں کی پتیوں کے بکھر جانے کا خدشہ ہو۔ گزری رات میرے کسی عمل میں ایسی شدت نہیں تھی، محض نرمی ہی نرمی تھی، اور تمہارے لیے میرے لمس میں ہمیشہ نرمی ہی رہے گی۔ اس کی لبوں سے نکلتے خون کی بوند کو اپنی انگلی کی پور سے چنتے ہوئے وہ گھمبیر لہجے میں گویا ہوا، جبکہ زوحان بیڈ پر کرالنگ کرتا نیچے اترتے ایک طرف رکھے اپنے کوٹ اور کھلونوں کے پاس چلا گیا تھا۔ رابعہ نے زخمی نگاہوں سے عمیر کی جانب دیکھا تھا۔ اور بدلہ نہیں لیا ہے تم سے، تمہیں پانے کے واسطے اللہ نے ایک موقع دیا تھا، اور میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں دوبارہ پانے کے لیے میں کسی بھی حد تک گزرنے کو تیار تھا، اور میں گزرا بھی، اور تم اب میری ہو۔ تمہاری سانسوں پہ، تمہارے وجود پہ، تمہاری روح پہ، تمہاری محبت پہ محض اب میرا حق ہے، اور مرتے دم تک میرا ہی رہے گا۔ شدت جنون سے کہتے وہ اس کے لبوں کو نرمی سے چھو گیا۔ غلط ہو تم، میری سانسوں پہ، میرے وجود پہ، میری روح پہ تو حکمت حاصل کر چکے ہو، لیکن میری محبت پر نہیں کر سکو گے۔ سنا تم نے؟ میں کبھی اب تم سے محبت نہیں کروں گی عمیر۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اسے بھلا نہیں سکتی۔ نم آواز میں رابعہ اپنے چہرے کا رخ موڑے گویا ہوئی۔ عمیر نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ 3 سال سے جل رہا ہوں رابی میں اس آگ میں، معافی مانگ رہا ہوں یار، معاف کر دو، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے اس پچھتاوے سے نکال دو۔ اس کی واضح ہوتی اپنی شدتوں سے داغدار گردن میں منہ چھپائے وہ نم آواز میں گویا ہوا۔ آسان نہیں ہے عمیر، میں نہیں بھول پاتی کہ آپ نے کس طرح میرے سچے جذباتوں کا مذاق لوگوں کے بھرے مجمع میں بنایا، کیسے مجھے بتایا کہ میں ایک شرط تھی۔ رابعہ نے بھرائی آواز میں کہا، وہ واقعی ان لمحات کو بھولے نہیں بھول سکتی تھی۔ شرط نہیں ہو یار، تم تو محبت ہو، سراپا محبت۔ عمیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی داڑھی کی چبھن رابعہ کو اپنی گردن پہ محسوس ہوئی۔ وقت چاہیے مجھے عمیر تمہیں قبول کرنے کے لیے۔ رابعہ دھڑکتے دل کی صدائیں سننے کے بعد جیسے اس کے ہاتھ میں امید کی کرن پکڑا گئی۔ عمیر نے اس کی گردن سے منہ نکالتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے اپنے مقابل کیا۔ وقت لے لو جتنا لینا ہے، لیکن فیصلہ وہی سنانا جسے سننے کے بعد میں زندہ رہ سکوں۔ بس مجھے خود کے قریب آنے سے روکنا مت رابی، میں اب تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارا لمس
میرے لیے سکون ہے اور میں اس سکون سے محروم نہیں رہ سکتا۔ وہ اس سے منت کر رہا تھا۔ رابعہ نے اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی اور تڑپ بغور دیکھی۔ وہ واقعی اپنی غلطیوں پہ نادم تھا۔ نہیں روکوں گی تمہیں تمہارے کسی حق سے، نہیں روکوں گی، بس وقت چاہیے کہ تمہیں معاف کر سکوں۔ رابعہ نے نرمی سے کہتے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کیا۔ عمیر اس کے دور کرنے پہ شرافت کا مظاہرہ کرتے دوری بنا گیا۔ رابعہ بیڈ سے اٹھتے واش روم کی جانب بڑھنے لگی۔ خفت اور شرم سے اس کی رنگت سرخ انار ہو رہی تھی۔ وہ اس کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ تیز قدموں سے واش روم میں جا بند ہوئی۔ عمیر کی پرشوق نظریں اس کے وجود پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ عمیر اس کی پھرتی دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، بیڈ سے اٹھتے، زمین پر کھلونوں سے کھیلتے ذوحان کے پاس آتے اسے اٹھا گیا۔ بابا کی جان، بابا بولو، انتہائی محبت سے کہتے اس نے ذوحان کے گال پہ اپنے لب رکھے۔ بابا، ذوحان نے ہنستے ہوئے اسے بابا پکارا۔ عمیر خوشی سے سرشار ہوتے، اس کے پیٹ پہ گدگدی کرتے اسے کھلکھلانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ کمرے میں عمیر اور ذوحان کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھیں۔ واش روم میں بند رابعہ کے لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا۔ ایک منٹ ادھر آؤ۔ گلابی لباس میں سجی سنوری رابعہ کا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ رابعہ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جب سے شاور لیتے باہر آئی تھی، اس انسان کی نظریں اس پہ جمی ہوئی تھیں۔ تمام تیاری میں اس نے ایک پل کے لیے بھی نگاہ اس سے نہیں ہٹائی تھی، اور اب اسے کھینچ کے آئینے کے سامنے کر گیا تھا۔ اسے پکڑوں میں آیا۔ ذوحان کو رابعہ کی گود میں دیے وہ اپنا موبائل بیڈ سے اٹھاتے اس کے نزدیک آیا۔ رابعہ کی کمر سے ہاتھ گزارتے، اس کے پہلو پہ رکھتے، وہ اس کے گال پہ اپنے لب رکھتے مرر سیلفی لے چکا تھا، جبکہ رابعہ کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ وہ مختلف پوزز میں تینوں کی تصاویر لے رہا تھا، کبھی اس کے عارض پہ لب رکھتا، کبھی اس کے بالوں پہ، کبھی ذوحان کو چومتا، اور وہ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو، اس کی قربت سے پاگل ہوتی، دھڑکنیں لیے اس کا ہر انداز دیکھ رہی تھی۔ عمیر نے موبائل میں لی تصاویر دیکھی۔ پرفیکٹ۔ میں تمہارے ساتھ گزرے ہر لمحے کو قید کرنا چاہتا ہوں رابی۔ تصویریں دیکھتے انتہائی محبت سے کہتے وہ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو گیا۔ رابعہ محض خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو ان کی تصویروں کو اپنی وال پیپر پہ لگا گیا تھا۔ میں فریش ہو کے آتا ہوں، رابعہ سے کہتے وہ الماری کی جانب بڑھتے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ رابعہ نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھے اس کے فون پہ جگمگاتے وال پیپر کو دیکھا۔ وہ تینوں ایک مکمل فیملی لگ رہا تھا۔ اس شخص کے ساتھ ایسی زندگی جینا اس کا خواب تھا، جو مکمل تو ہو گیا تھا لیکن وہ اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ عمیر کے واش روم میں بند ہوتے ہی وہ ذوحان کو لیے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ وہ کمرے میں رکھے گلاب کو دیکھتے مسکرا دی۔ 1 ماہ ہو گیا تھا اسے عمیر کے ہمراہ رہتے۔ زندگی پھر سے خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھنے لگی تھی، اسے قبول کرنے لگی تھی، اور محبت بھی دل کی بنجر سرزمین پر سبز گھاس کی مانند اگنے لگی تھی۔ اسے روز عمیر کی جانب سے پھول موصول ہوتے تھے، ساتھ ایک نوٹ بھی جس کا آغاز معافی سے ہوتا تھا اور اختتام محبت کے اظہار سے۔ عمیر کی محبت دن بدن اس کے لیے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آج عمیر کی سالگرہ تھی اور رابعہ سوچ چکی تھی کہ آج وہ اسے معاف کرتے ماضی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دے گی۔ وہ اپنی زندگی تمام رنجشوں، تمام بری یادوں کو بھلاتے گزارے گی۔ الماری کی جانب بڑھتے وہ عمیر کی لائی ہوئی سیاہ ساڑی نکالتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ کچھ ہی پل بعد وہ بھیگے بال اور ساڑی میں دمکتا قیامت خیز بدن لیے واش روم سے باہر نکلتے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے خود کو سجانے لگی۔ ذوحان دادا دادی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر گیا ہوا تھا اور واپسی کل کی تھی، جبکہ عمیر کے آنے میں بھی ابھی بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ سرخ رنگ سے ہونٹوں کو رنگے، کانوں میں سلور رنگ کے جھمکے پہنے، ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے، آنکھوں کو کاجل اور مسکارے کے ساتھ سجائے، وہ اپنے سراپے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے مسکرائی۔
بلاؤز سے جھانکتا اس کا سفید پیٹ، آدھی آستینوں سے چھلکتے اس کے دودیا بازو اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ اس نے کیک بیک کرنا تھا۔ رابعہ فوراً سے یاد آنے پر کمرے سے نکلی۔ باجی کچھ عورتیں آئی ہیں، جاننے والی ہیں رافعہ باجی کی۔ ملازمہ کے کہنے پہ کچن میں کام کرتی رابعہ چونکی۔ اچھا آپ انہیں بٹھائیں لاؤنج میں آتی ہوں۔ رابعہ نے کیک پر ایک نگاہ ڈالتے ملازمہ سے کہا۔ ملازمہ اس بات میں سر ہلاتے چلی گئی۔ رابعہ نے ہاتھ دھوتے لاؤنج کی راہ لی۔ اس طرح کے لباس میں مہمانوں کے سامنے جانا اسے خفت میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن وہ اب کمرے میں جاتے لباس تبدیل نہیں کر سکتی تھی، اسے وقت لگ جاتا۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں آتے اس نے صوفے پہ براجمان 4 عمر رسیدہ عورتوں کو دیکھتے سلام کیا۔ اس کی رنگت اپنے سراپے کے سبب سرخ ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ان خواتین نے اسے تقریباً گھورتے ہوئے جواب دیا۔ رابعہ ان کی نظروں سے مزید خائف ہوئی۔ تم رافعہ کی بڑی بہو ہو نا؟ ایک خاتون نے حیرت سے پوچھا۔ رابعہ کے لبوں پر پھیلی مسکان سمٹ سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی دوسری خاتون بول پڑی۔ ارے لڑکی، شوہر کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تم یوں سج دھج کے پھر رہی ہو؟ کہیں سے نہیں لگ رہا تم بیوہ ہو۔ دوسری خاتون ناگواری سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ رابعہ کی سرخ رنگت سفید پڑی۔ آنٹی میری شادی عمیر سے ہو گئی ہے۔ رابعہ نے اپنی صفائی بیان کی۔ ان 4 خواتین کے منہ حیرت سے کھلے۔ ہائے ہائے، کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنے ہی دیور سے بیاہ رچاتے ہوئے؟ اور پہلے شوہر کی قبر کی مٹی تو سوکھنے دیتی۔ محض 10 ماہ تو ہوئے تھے اسے گئے ہوئے، تم اسی کے بھائی سے بیاہ رچا گئیں۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ عورتیں اپنی جگہ سے اٹھتے لفظوں کے تیر اس کی جانب پھینکتی چلی جا رہی تھیں۔ رابعہ کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، رافعہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہمارے زمانے میں تھا ایک کہ عورت ایک ہی مرد کے نام پہ بیٹھی رہتی تھی ساری زندگی۔ آج کل کی عورتیں تو شوہر کے 10 ماہ بعد ہی بیاہ رچا لیتی ہیں۔ ذرا جو شرم و حیا ہو ان کے اندر، بے شرم۔ رابعہ کو خاموش دیکھ کر ان عورتوں کی ہمت بڑھ رہی تھی۔ وہ لگاتار اسے زہریلے لفظ کہتے ہی چلی جا رہی تھیں، جب ان کی بات کو ایک زوردار دھاڑ نے کاٹا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ عمیر گھر کے اندر آتا ایک نظر نم آنکھیں لیے کھڑی رابعہ پہ ڈالتے ان عورتوں سے مخاطب ہوا۔ رابعہ نے عمیر کی جانب دیکھتے سسکی بھری، آنسو پلکوں کی بار توڑتے بہنے لگے۔ وہ سسکتی ہوئی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی، جبکہ عمیر اسے یوں روتا دیکھ کر اشتعال سے پاگل ہوا۔ کیا کہہ رہی تھی آپ میری بیوی کو؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسے یہ سب کہنے کی؟ وہ شیر کی مانند گھرایا۔ وہ عورتیں گھگیا سی گئیں۔ کوئی عورت شوہر کے مرنے کے 10 ماہ بعد دوسری شادی کرے یا 10 سال بعد کرے، یہ اس کی زندگی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اسے رب العزت کی جانب سے اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ کون ہوتی ہیں اس پہ انگلیاں اٹھانے والی؟ اس کی دھاڑ کمرے میں بند رابعہ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کریں، اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھائیں۔ کیا بیوہ کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی جی سکے؟ ایک عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے نام پر آخری سانس تک بھی رہ سکتی ہے، اور چاہے تو دوسری شادی بھی کر سکتی ہے۔ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ میرا گھر ہے، اور آپ نے میری بیوی کے بارے میں غلاظت اپنی زبان سے ادا کی ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں تو یہاں سے چلی جائیے اور واپس یہاں کا رخ مت کیجیے گا۔ میرے گھر میں ان لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے جو میری بیوی کی عزت نہیں کرتے۔ انتہائی درستگی سے کہتے وہ انہیں باہر کا راستہ دکھا گیا تھا۔ وہ عورتیں زبانوں پہ کفل لگائے، اہانت کے سبب سرخ چہرہ لیے گھر سے نکلتی چلی گئی تھیں۔ عمیر نے ان کے جاتے ہی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ رابعہ کا رونا یاد آیا۔ وہ تڑپتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ رابی، کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے ایک طرف اس کی جانب پشت کیے کھڑی رابعہ کو پکارا، جو اپنی پکار پر ہچکی بھر گئی۔ عمیر نے ضبط سے اس کی پشت کو تکا۔
اس کی پشت پہ بندھی ڈوریاں اور ان سے جھلکتی اس کی سفید لچکدار کمر دیکھتے عمیر تھوک نگل گیا۔ دروازہ بند کرتے اس نے رابعہ کی جانب قدم بڑھائے، اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے، اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھ گیا۔ اسی لیے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی عمیر، سب مجھے غلط سمجھیں گے، سب۔ وہ سسکتے ہوئے اپنے پہلو پہ رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے گویا ہوئی۔ کوئی غلط نہیں سمجھے گا، اور جو سمجھے گا میں اس کا دماغ درست کر دوں گا، جیسے ابھی ان عورتوں کا کیا ہے۔ عمیر نے اس کے کندھے پہ لب رکھتے اس کے پیٹ پر گرفت مضبوط کی۔ رابعہ کے وجود سے اٹھتی مہک، اس کا نرم لمس اس کے جذباتوں کو آگ کی مانند بھڑکا گیا تھا۔ کس کس کا منہ بند کرواؤ گے تم عمیر؟ رابعہ نے پلٹتے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نم آواز میں پوچھا۔ سب کا؟ میں اپنی بیوی کے خلاف کبھی غلط بولنے والی زبان کو کھینچ نکالنے کی ہمت رکھتا ہوں رابی، وہ شدت جنون سے کہتے اس کے سرخ رنگ میں رنگے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا قیامت خیز بل کھاتا سراپا اسے مدہوش کر رہا تھا۔ وہ اسے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ انہوں نے کہا مجھ میں شرم نہیں ہے، میں بے شرم ہوں عمیر، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ عمیر اپنے ہوش و حواس گنوا رہا تھا۔ ان کا لفظ بلفظ بکواس تھا، ایسے لوگوں کی باتوں پہ غور نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا آپ صحیح کرنے کے بجائے دوسروں کی زندگیوں میں عمل دخل کرتے ہیں، انہیں بے سکون کرتے ہیں۔ انہیں اتنا حق نہیں دینا چاہیے کہ یہ آپ کے سکون کو برباد کریں۔ ان کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینی چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کانوں کو پکڑ کے کہہ رہا تھا، اور رابعہ اس کی روتے روتے اس حرکت پہ ہنس دی۔ عمیر اسے ہنستا دیکھ کے خود بھی گہرا مسکرایا۔ اب ذرا یہ بتاؤ، یہ تیاری میرے لیے کی گئی ہے؟ عمیر نے رابعہ کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ رابعہ نے نظریں جھکائے، اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اسبات میں سر ہلایا۔ عمیر سرشاری سے مسکرایا۔ میری سالگرہ کی خوشی میں؟ اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھا۔ رابعہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ میرا گفٹ ہے؟ عمیر نے ایک آئی برو ریز کیے پوچھا۔ رابعہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر عمیر نے اس کی آنکھوں پہ پھونک مارے پوچھا۔ تمہارا تحفہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے عمیر۔ میں تمام ماضی بھلاتے آج میں جینا چاہتی ہوں، ایک خوشگوار زندگی جہاں ہر سو محبتیں اور خوشیاں رقص کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے اس نے اسے اس کی زندگی کا بہترین تحفہ دے دیا تھا۔ عمیر نے خوشی سے سرشار ہوتے اسے زمین سے 2 انچ اوپر اٹھاتے اس کی تھوڑی چومی۔ تم جانتی ہو یہ میری زندگی کا بہترین گفٹ ہے رابی۔ اس کے چہرے پہ لبوں کا بے تاب لمس چھوڑتے وہ پرمسرت لہجے میں بولا۔ ہاں جانتی ہوں۔ رابعہ اس کی بےتابی پہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ میرے لیے سچ کر، مجھے معافی دے کر تم مجھے خوش نصیب انسان بنا گئی ہو رابی۔ اس معافی کے لیے میں دن رات تڑپا ہوں۔ وہ اسے زمین پر اتارتے اس کے سر سے سر جوڑے ہنستے ہوئے بولا۔ اب کیک کاٹتے ہیں، میں لے کے آتی ہوں کچن سے، رابعہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، عمیر نے اسے جانے سے روکا۔ کیوں؟ رابعہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں کیک نہیں، تمہیں کھاؤں گا، شوخ لہجے میں کہتے وہ رابعہ کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بنا اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا۔ عمیر یہ کیا؟ باقی الفاظ رابعہ کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ عمیر یزدانی اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی شدت بھری گرفت میں قید کر چکا تھا۔ رابعہ کو بیڈ پہ لٹاتے وہ اس پر سایہ فگن ہوتے اس کے کانوں سے جھمکے اتار گیا۔ رابعہ نے سانسوں کی رہائی کے لیے مزاحمت کی۔ عمیر نے اس کی بند ہوتی سانسیں محسوس کرتے اسے آزادی بخشی۔ تم نے مجھے معاف کرتے ایک نئی زندگی دی ہے رابی، اور میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ تمہیں وہ سب کچھ دوں جس کی تم حقدار ہو۔ میری سانس سانس تمہاری ہے رابی، میری محبت، میرا وقت، میری توجہ، سب کچھ تمہارا ہے۔
اس کی ناک سے ناک جوڑے اس کی سانسیں انہیل کرتے وہ گھمبیر خمار زدہ لہجے میں بولا، بس اس کے بدلے مجھے ایک چیز چاہیے۔ عمیر نے اس کے چہرے پہ اپنی قربت کے رنگ محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے کہا، کیا؟ شرم سے پلکیں جھکائے وہ گہرا سانس بھرتے بولی، مجھے وعدہ چاہیے کہ تم آخری سانس تک میری رہو گی، مجھ سے محبت کرو گی، تمہارے سارے شکوے قبول، تمہاری ساری شکایتیں قبول، بس مجھے تمہاری نفرت نہیں قبول، مجھ سے بس نفرت مت کرنا۔ یہ فریاد تھی اس کے لہجے میں، بے پناہ محبت تھی، ایسی لازوال محبت جو کبھی نہ ختم ہو۔ رابعہ تھوڑا اونچا ہوتے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ گئی، میں کبھی تم سے نفرت نہیں کروں گی، میری سانس سانس پر تمہارا حق ہے عمیر، میں تم سے لڑوں گی، شکوہ کروں گی، شکایت کروں گی، لیکن نفرت نہیں کروں گی۔ نفرت کرنے کی جو وجہ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تم نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، اب بس ایک خوشحال حال اور مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے عمیر، جو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ہمراہی میں گزارنا ہے۔ اس کی آنکھوں پہ لب رکھتے وہ نرم دھیمی محبت اور شرم سے چور آواز میں کہتے، عمیر کے انگ انگ میں سکون دوڑا گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ رابعہ نے پرسکون انداز میں آنکھیں بند کرتے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیا۔ عمیر کے ہاتھ بے باکی سے اس کے وجود پر سفر کرتے اس کی ساڑی کا پلو کھسکا گئے۔ رابعہ کے لبوں کو آزادی بخشتے عمیر کے لب اس کی گردن اور گردن سے نیچے تک کا سفر کرتے ہر حدود پار کرنے لگے۔ وہ شدت بھرے بوسے اس کے انگ انگ پر نچھاور کرتے اسے اپنی قربت کا طلبگار کر گیا۔ رابعہ کے وجود سے تمام پردے سرکاتے وہ اسے خود کے نزدیک کرتے اپنی روح کا حصہ بنا گیا۔